الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. تعریف کے لائق وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مجتبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے جمعہ کے خطبہ میں جس موضوع کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے اللہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما
اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر گزشتہ اقوام و ملل کے تاریخ کو اسی لیے بیان کیا ہے تاکہ ہمارے اوپر اس طرح کے حالات آئیں تو ہم ان آیات کو پڑھ کر کے عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے زندگی گزارنے کو کہا ہے اس انداز سے گزاریں۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محفوظ ہے حدیث کی کتابوں کے اندر۔ اگر ہمارے اوپر کسی طرح کے حالات آتے ہیں تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ جب ہمارے نبی کی زندگی میں اس طرح کے حالات آئے تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں کس طریقے سے زندگی گزارا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت میں بیان فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ کے اوپر توکل کر لے، بھروسہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کافی اور وافی ہے۔ چنانچہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے اوپر کتنا یقین تھا، بھروسہ تھا، اور جتنا بھروسہ تھا اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کی۔ آپ جانتے ہیں تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داعی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے جو دعوت کے کام میں لگے ہوئے تھے، جب ان کے لیے مکہ کی زمین کو تنگ کر دی گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو کہا کہ دیکھو یہ سرزمین بر وقت تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، یہاں سے کوچ کرو اور کوچ کر کے مدینہ جاؤ۔ اور مدینہ جب گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے دعوت کی راہ کو ہموار کر دیا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے کسی زمین کو تنگ کی جا سکتی ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، آپ کا جو تقوی تھا، آپ کی جو پرہیزگاری تھی، اگر ہم پوری زندگی عبادت میں بھی لگ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اور آپ کے پاؤں کے دھول کے برابر کو چھوڑ دیجئے، آپ کے جو اصحاب تھے، آپ کے جو ساتھی تھے، ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔
تو جب ان اصحاب کے لیے کسی زمین کو تنگ کی جا سکتی ہے تو ہمارے لیے بدرج اولا زمین کو تنگ کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، آپ اسلام اور کفر کے درمیان جو باہم کشمکش دیکھ رہے ہیں یہ آج ہی سے نہیں ہے، بلکہ آج سے 1450 سال قبل سے ہے، جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس وقت سے ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، تو اس وقت کے جو کافرین تھے، اس وقت کے جو مشرکین تھے، انہوں نے پوری طاقت لگا دی کہ ہم قرآن کے دعوت کو عام نہیں ہونے دیں گے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ناکام کیا، اور بعد کے ادوار میں بھی ناکام کیا، اور آج بھی وہ ناکام و نامراد ہوگا، اور قیامت کے صبح تک وہ ناکام اور نامراد ہوتا رہے گا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا ہے گرچہ یہ کافرین ناپسند کریں۔ چنانچہ جب مشرکین نے یہ دیکھا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رکنے والی نہیں ہے، تو انہوں نے آخری حربہ استعمال کیا کہ کسی بھی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی زمین سے نکال باہر کرو، تبھی ہم جو ہے اپنے دین کے اوپر صحیح طور پر زندگی گزار سکتے ہیں، ورنہ یہ ناممکن ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ کسی گھر میں باپ مسلمان ہو رہا ہے تو کسی گھر میں بیٹا مسلمان ہو رہا ہے، کسی گھر میں بہو مسلمان ہو رہی ہے۔ آخر میں جب پریشان ہو گئے تو پورے طور پر کفر نے مل کر کے ایک جگہ میٹنگ رکھی جس گھر کا نام دار الندوہ ہے، اور اس دار الندوہ کے اندر تمام کافرین، تمام کافروں کے جو لیڈر تھے، زعما تھے، وہ سب کے سب اکٹھا ہو گئے، اور یہی بات موضوع بحث تھی کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رک نہیں رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے۔ چنانچہ 3 تجویز آئی۔ پہلی تجویز یہ آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کے حوالے کر دو، کسی قید میں بند کر دو۔ وہاں پر جو بیٹھے ہوئے تھے، میٹنگ میں جو بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کرو گے تو آپ کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ جو بھی ان سے ملنے جائیں گے وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے، لہذا یہ مشورہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرے شخص نے یہ مشورہ دیا کہ اگر یہ مشورہ صحیح نہیں ہے تو دوسرا مشورہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی زمین سے نکل جانے کو کہو اور یہ دنیا میں جہاں چاہے چلے جائیں۔ مشرکین نے کہا کہ اگر یہ یہاں سے چلے گئے تو ان کی زبان میں اتنی تاثیر ہے، سلاست ہے کہ یہ جہاں جائیں گے ان کے حامی اور ناصر ہو جائیں گے، اور پھر تم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ پھر میٹنگ کے اندر تیسرا شخص کھڑا ہوتا ہے، اور وہ کون سا شخص تھا؟ کوئی ابلیس تھا جو ہمارے باپ آدم کا دشمن تھا، جس نے حضرت آدم کو بہکا کر کے جنت سے نکلوایا تھا۔ اس کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا تھا کہ مکہ کی سرزمین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بند پہ؟ چنانچہ اس نے تجویز پیش کی کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور سب لوگ متفق ہو گئے کہ یہ صحیح مشورہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ
10 مشرکین جمع ہوئے تلوار حمائل کر کے، اور یہ بات طے ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گھر سے بشری تقاضا کے تحت، کسی ضرورت کے تحت اپنے گھر سے نکلیں گے، دروازہ کو کھولیں گے، پھر ان کے اوپر ہم لوگ حلہ بول دیں گے اور ان کا کلا کما کر دیں گے، ان کا خاتمہ کر دیں گے، اور ہم اتنے 10 طاقتور قبیلے کے افراد ہیں کہ ہم سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ بہت سارے صحابہ کرام پہلے ہی سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے، اور اپنے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی روک رکھا تھا کہ جب میرے اوپر ہجرت کرنے کا حکم نازل ہوگا تب تم میرے ساتھ رہنا۔ چنانچہ یہی وہ رات تھی جس رات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کے لیے مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی ہے، اب آپ کے لیے یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، اب آپ یہاں سے نکلیے۔ آپ کے سامنے یہ باتیں آ چکی ہے کہ 10 سردار تلوار حمائل کیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اور تاریخی روایت کے مطابق ہر مشرک کے سر کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے وہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ جب وہاں سے نکل کر کے آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں، تب وہ ابلیس اس 10 شخص کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ 10 شخص کہنے لگتے ہیں کہ میں تجھے عقل مند اور دانا سمجھ رہا تھا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ کل تو آپ ہی میٹنگ کے اندر یہ بات پیش کیے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور آپ ہی یہ سوال کر رہے ہیں کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہاں، میں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں، میں اس وجہ سے سوال کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر اس وقت موجود نہیں ہے، وہ تمہارے درمیان سے نکل چکے ہیں، اور اگر یقین نہیں ہے تو اپنے سر کے اوپر مٹی کو دیکھو، تب یقین آ جائے گا۔ لیکن مٹی دیکھنے کے بعد بھی ان 10 نے جھٹلا دیا۔ پتا کیا چلا؟ ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان الشیطان یجری مجری الدم، کہ شیطان انسان کے رگوں میں، انسان کے خون میں ایسے دوڑتا ہے، دوڑنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ جس طریقے سے خون دوڑتا ہے ویسے ہی شیطان بھی انسان کے خون میں دوڑ سکتا ہے۔ اتنی طاقت اور پاور کس نے عطا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس کے پاور کو سلب کر لے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل رہے تھے، دور کھڑا ہو کر کے ابلیس دیکھ رہا تھا، ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے پاور کو اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا تھا۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل رہے تھے تو وہ آ کر کے مشرکین کو اشارہ نہیں کر سکتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہ دنیا والے چال چلتے ہیں، لیکن میری تدبیر کے سامنے تمام کی مکر جو ہے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا 17 اپریل کو وقت ایکٹ قانون کو پیش کیا گیا سپریم کورٹ کے اندر، جبکہ اس سے پہلے 2 پارلیمنٹ کے اندر بہمت کے ساتھ اس کے جرح کو بھی میں نے سنا، ہر ایک کے جرح کو میں نے سنا، مخالفت کے باوجود طاقت کے بلبوتے پاس کر لیا گیا۔ لیکن جب یہی بل سپریم کورٹ کے اندر پہنچتا ہے تو وقتی طور پر سپریم کورٹ کے جج نے اسٹے لگا دیا وقتی طور پر۔ 5 مئی کو پتہ نہیں کیا فیصلہ آنے والا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔ لیکن آپ دیکھیے سپریم کورٹ کے تینوں کے جج جو فیصلہ سنانے والے تھے وہ تینوں کے تینوں غیر مسلم، اور زیادہ تر وکلا
لیکن اس کے باوجود بر وقت جو فیصلہ آتا ہے وہ کس کے حق میں آتا ہے؟ وہ مسلمانوں کے حق میں آتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ دنیا والے اپنی چال چلتے ہیں لیکن میری تدبیر کے سامنے ان کی تمام تدبیریں پھیکی رہ جاتی ہیں۔ ابلیس بر وقت بتلا سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے پاور کو سلب کر دیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اپنے بستر کے اوپر اپنے چچاداد بھائی اور بعد میں جو داماد بننے والے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر کے جاتے ہیں کہ دیکھو یہ علی، یہ فلاں کی امانت ہے، 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 یہ فلاں کی امانت ہے۔ اس نبی کی سیرت کو بیان کر رہا ہوں۔ آج جو وقت کے زمین کے اوپر یہ جو ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، ایسے ہی یہ مصیبت ہمارے اوپر نہیں آ گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ تمہیں جو کچھ بھی مصیبتیں پہنچتی ہے وہ تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ ان کے ذمہ دار بنے ہوئے تھے ان کو میں اندرونی طور پر جانتا ہوں کہ واقعی میں یہ خائنین کی جماعت ہے، لیکن ان کے مد مقابل ہم نہیں ہو سکتے۔ یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ جو قوانین پر پیش کیا جا رہا ہے، اس میں 100% ہماری غلطی ہے جس کی وجہ سے یہ برا دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ کاش کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیے ہوئے تھے کہ جان کے دشمن ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں کہ علی اس وقت تک تم یہاں سے کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ تم فلاں فلاں کی امانت کو لوٹا نہ دو۔ اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، غار ثور میں پہنچتے ہیں۔ ادھر اعلان کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زندہ یا مردہ جائے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ ہر طرف مشرکین کے نمائندے پھرے ہوئے تھے کہ ہمیں 100 سرخ اونٹ مل جائے۔ کس کو لالچ نہیں ہوتی ہے؟ ابو جہل پہنچا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر، حضرت اسماء بنت ابی بکر سے پوچھتا ہے کہ بتلاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے بارے میں۔ وہ کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس ابو جہل ملعون نے اسماء بنت ابی بکر کو ایسا سماچار رسید کیا کہ کان کی جو بالی، کان کے اندر جو بالی پہنی ہوئی تھی وہ نیچے گر گیا۔ اور دیکھیے وہ کتنا دور رس تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ اگر روپوش ہونے کی جگہ ہے، چھپنے کی کوئی جگہ ہے تو غار ثور میں ہے۔ غار ثور تک پہنچا، اللہ اکبر، اتنا قریب پہنچ گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اپنی نگاہ کو نیچی کریں گے تو ہم لوگ پکڑ لیے جائیں گے، دیکھ لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کے اوپر کتنا یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحزن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اور آپ نے سوال کیا کہ دیکھو ہم دو ہیں، ہمارا تیسرا ہمارا رب ہے، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ ابو جہل یہاں تک تو پہنچ گیا ہے لیکن اپنی نگاہ کو وہ نیچی نہیں کرے گا، اور نیچے نہیں کیا اور وہ نامراد واپس لوٹ۔ اور ابھی آپ کے سامنے باتیں آئی کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھی چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دستور حیات دیا ہے قرآن کی شکل میں اس کے اوپر عمل کرنا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ باقی کام اللہ کے سپرد چھوڑ دیجئے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت راستے کا ماہر تھا اس سے بات چیت ہوئی تھی، اور اس کا نام مورخین نے لکھا عبداللہ ابن عریقط. اور یہ کون تھا؟ یہ یہودی تھا. اس کے کان تک بھی یہ بات پہنچی تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ حوالہ کر دیں گے، مشرکین کے حوالے کر دیں گے تو ہمیں 100 سر کوٹ دیا جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کام لینا چاہتا ہے تو منافق سے بھی کام لیتا ہے، فاسق سے بھی کام لیتا ہے، فاجر سے بھی کام لیتا ہے، مشرک سے بھی کام لیتا ہے، کافر سے بھی کام لیتا ہے، اور یہودی سے بھی کام لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات یہ طے ہوئی تھی کہ 3 دن اور 3 رات کے بعد فلاں مقام پہ پہنچ جانا، اور مکہ کے جو ساحلی راستے ہیں اس ساحلی راستے سے تم مدینہ پہنچا دینا. چنانچہ وہ یہودی اتنا ایماندار تھا کہ میں آج ڈنکے کے چوٹ پر کہہ سکتا ہوں کہ آج کے مسلمانوں سے کہیں پکا اس کا جو ہے ایمان تھا اور یقین تھا، وہ بدعہد نہیں تھا. نہیں تو آج کے مسلمان تو 500 روپے اور 1000 روپے پر بکنے والے مسلمان. اس کا ایمان دیکھیں کتنا مضبوط تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی نہیں کیا، اور وہ ساحلی راستے سے کاٹتے ہوئے لے کر کے مدینہ کے حدود تک پہنچا رہا ہے. اور ادھر سراقہ ابن مالک قبیلہ بنی مدلج میں فیصلہ سنا رہا ہے. اسی درمیان وہ پوچھ بھی رہا ہے کہ کیا تم نے کسی کو دیکھا جاتے ہوئے؟ کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے. اور وہ حلیہ سے سمجھ جاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہی. چنانچہ اپنے غلام سے کہتا ہے، وہ سراقہ ابن مالک کہتے ہیں کہ باہری راستے سے باغیچے کے اندر میرے اونٹ کو میرے گھوڑے کو لے چلو. اور وہ لاٹھی لے کر کے لڑاتے ہوئے وہاں پہنچتا ہے، سوار ہوتا ہے، اور اتنی تیز رفتار سے چلتا ہے کہ بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے قریب پہنچ جاتا ہے. لیکن اچانک کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے کا جو دو اگلا ٹانگ ہے پھسل جاتا ہے، زمین میں دھس جاتا ہے، اور وہ شہسوار گر جاتا ہے. پھر کھڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ 100 سرخ اونٹ کی بات تھی. جلدی سے اٹھتا ہے، پھر وہ فال نکالتا ہے. زمانے جاہلیت میں تیر اندازی کرتے تھے کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. چنانچہ اپنے کفریہ عقائد کے تحت اس نے جب تیر اندازی کی تو اس کا تیر یہ کہہ رہا تھا کہ آگے تمہیں نہیں بڑھنا چاہیے، تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگے. لیکن اس کو جھٹلاتے ہوئے پھر سراقہ آگے بڑھ رہے ہیں. بالکل قریب جب پہنچ گئے پھر اس کا گھوڑا گرا، پھر سنبھلا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے رہے ہیں اور کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مان لیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، مجھے کچھ عہد و پیمان لکھ دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان لکھا اور کہا کہ سراقہ ان قریب تمہیں کیسر و کسرا کا کندن پہنایا جائے گا. ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور آپ کے کچھ ساتھی مدینے پہنچے ہوئے، مختصر سی تعداد ہے. لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان قریب کیسر و کسرا کا جو ہے کنگن پہنایا جائے گا. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کے اوپر کتنا یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر وحی کی تھی کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے. اور جو پیشن وہی کئی سال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں صادق آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قریب تمہیں کیسر و کسرا کا جو ہے کنگن پہنایا جائے گا. اور اس دن کو بھی مسلمانوں نے دیکھا کہ جب کیسر و کسرا کو مسلمانوں نے فتح کیا اور کنگن کو نکالا دیا، اور کیسر و کسرا کے کنگن کو سراقہ ابن مالک کو جو ہے پہنایا جاتا ہے. میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے
میں نے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے واقعہ کو پیش کیا، اس وجہ سے کہ ہمیں کسی بھی صورت میں گھبرانا نہیں چاہیے. ہمارا کام صرف قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے. ہمارا کام صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اوپر عمل کرنا ہے. ہمارے سب میں جو خلفشار ہے، انتشار ہے، ان تمام انتشار کو ختم کرنا ہے. باقی بات ہم اپنے رب کے اوپر چھوڑ دیں. جس طریقے سے ماضی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لیا ہے، آپ کے سامنے اس سے بھی پہلے کے ماضی کے تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں پیش کیا ہے. بہت سارے قوموں کے عروج و زوال کو پیش کیا ہے. بعد کے ادوار میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی بہت ساری قوموں کے تاریخ آپ کے سامنے ہیں. لہذا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن سے قریب آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے قریب آئے. جتنے ہی ہم ان سے قریب ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور تائید جو ہے شامل حال ہوگی. بس ہماری ذمہ داری اتنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کرنے کا یہی مقصد ہے. مجھے جو وقت دیا گیا ہے وقت ختم ہونے کو ہے. بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ اسلام پر قائم و دائم رکھ. جب ہمارا خاتمہ و آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، نکیرین کے تینوں سوال کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما، جو غیر حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کامل عطا فرما. اے اللہ وہ بندے جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے. اے اللہ ان کے گزر جانے کے بعد ہمیں بھی قبر کی تاریکی کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین آج عالم اسلام کے حالات ناگفتہ ہیں، بالخصوص فلسطین کے جو حالات ہیں اے اللہ تیری نظروں کے سامنے ہیں. اے اللہ اپنے دشمنوں کو اور تیرے دشمنوں کو تیرے مد مقابل کرتے ہیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ.